تھکنے لگتا ہوں تو آواز سی آتی ہے کوئی، اور دو چار قدم میری طرف میرے لیے۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کا کہا ہے۔ غور تو کریں کہ نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہوں تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ مگر زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتے کہ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ خدا کی اکائی اپنی ہے اور بندے کی دہائی اپنی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود اللہ کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نادار کا 1 درہم صدقہ کرنا بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے۔ ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو گویا نرم پتے ہیں اور کانٹا نہ تھا، اب سب کانٹے ہو گئے، پتہ کوئی نہیں رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دولت آرزو کے ساتھ، جوانی غضب کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اے لوگو، خود ہی اپنی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لو اور اپنی عادتوں کے تقاضوں سے منہ موڑ لو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ خواہشات نفس کی پیروی، آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم خواہشات کے کس قدر غلام ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ قدموں میں تیری ماں کے ہیں جنت کی بہاریں، لائق نہیں خدمت میں کوئی ماں سے زیادہ۔ اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ باتیں سڑک پر رہ جاتی ہیں، ساتھی دور نکل جاتے ہیں۔ کچھ دن شاخ پہ بسیرا تھا، میں سمجھتا تھا باغ میرا تھا۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گی۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھ سے اکتائے ہوئے لوگوں میں نے اپنا بھی نام دیکھا ہے۔ یا رب کریم، ہمیں اپنی محبت
اور اپنی تمام مخلوقات کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ آمین۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا۔ جس گھر میں بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں، اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو، وہ کتنی ہی عبادت کرے نیکوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیو وہ کوئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا۔ بھوک بچوں پہ جھپٹی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں، صبر سے انعام ملتا ہے۔ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دہار لوں گا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کی ذرا سی غلطی برداشت نہ کرنے والے لوگ اکثر لوگوں کو اچھائی کے پاٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی بقا پر خود کو فرشتہ ظاہر کرنے والے اور صبر و تحمل کا درس دینے والے اپنی مرتبہ ذرا سی بات پر بویلا مچا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اس لیے بھی ہمارے مزاج میں نرمی ہے، گاؤں کے سادہ لوگ ہیں، مٹکوں کا پانی پیتے ہیں۔ تصویر اور تصور ہمیشہ حسین ہوتے ہیں۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اس نے کہا تو میں نے مان لیا، جب اس نے زور دے کر کہا تو مجھے شک ہوا، اور جب اس نے قسم اٹھائی تو مجھے یقین ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ڈالتی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پرندوں کو پانی پلائیں۔ گرمی کی شدت اور چلچلاتی دھوپ میں پرندے پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، اور بہت سے پرندے پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی چھت یا بالکونی وغیرہ پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر کے رخصت ہوں۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے،
ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ باپ رکھتا ہے تم کو نوابوں کی طرح، وہ خود بھی تھا کبھی شہزادوں کی طرح۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ اتنی بھی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں، چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جس ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، اور جب تک کر سکتے ہو کرو۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ دیا جلاتے ہوئے روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیے، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہوگا۔